شام کی بہت ساری دعائیں ہیں، ان میں سے جو بہت اہم ہیں وہ پڑھنی ہی چاہیے۔ ایک دعا ہے جو آپ میں سے بہت سے کو یاد ہوگی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، جس کے نام کے ساتھ کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ چیز چاہے آسمان میں ہو اور وہ چیز چاہے زمین میں ہو۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اور وہ بہت سننے والا ہے، بہت جاننے والا ہے۔ یہ دعا صبح شام تین بار پڑھنی چاہیے۔ اور ایک دعا جو بہت ہی اہم ہے، وہ تو آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کتنی اہم ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد سنتوں سے نفلوں سے فارغ ہو کر فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ کہنا چاہیے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ جہنم کی آگ سے میری حفاظت فرما۔ اور ایک بار آیت الکرسی، اور ایک بار قل هو اللہ، ایک بار قل اعوذ برب الفلق، ایک بار قل اعوذ برب الناس۔ ان کا تو معمول ہونا چاہیے، عادت ہونی چاہیے، لہذا پڑھیے آپ اس وقت یہ۔ الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی قریب 20 منٹ ہوں گے جی، سورج کس وقت نکلے گا؟ 25 پہ جی، 23:10:33 اور 10:43۔ ہاں خیر، اب کیا وقت ہوا؟ 17 منٹ ہو گئے، 17-18 منٹ۔ اچھا ہاں، بس 20 ہی منٹ ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے تمام انسانوں پر اور خاص طور سے مؤمنین پر بہت بڑا انعام فرمایا کہ اپنا آخری نبی جو نبوت میں آخری درجے کے کمالات جس کو حاصل ہیں، دنیا میں بھیجا۔ آخری کتاب جس میں وہ سب کچھ موجود ہے جو پہلی کتابوں میں تھا، عطا فرمائے، اور اس میں
انسان کو جو اس دنیا میں جینے کے واسطے چاہیے اور جس طرح جینا چاہیے اس طرح بتایا کہ اس طرح جینا چاہیے. اچھی تعلیم، بہترین تعلیم ہمیں عطا فرمائی. ان میں سے ایک ایک کر کے میں آپ کو بہت زمانے سے سنا رہا ہوں. آج دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ میں یہ کہوں آپ کے سامنے. دین کی ایک ایک بات حاصل کرو اور ترتیب وار حاصل کرو. ترتیب وار جی، ایمان سب سے مقدم ہے. ایمان، اور پھر نماز، زکوٰۃ، رمضان کا روزہ، حج. یہ باتیں مشہور باتیں ہیں، لیکن میں بتاؤں کہ جو بھی فرض اور واجب ہے پہلے ان کا علم حاصل کرو، ان پر عمل کرو، پھر درجہ سنت اور مستحب کا ہے. اسی طریقے سے پہلے حرام چیز جو اللہ نے جن جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کا علم حاصل کرو. حرام چیزوں سے بچنا ضروری مقدم ہے، سنت اور مستحب کا درجہ اس کے بعد ہے. یہ بہت ساری بات اس کے اندر آ گئی. آج میں آپ سے اس آیت شریفہ کی روشنی میں دو ہی باتیں بتانا چاہتا ہوں. پہلی بات، آدمی ایمان پر، اسلام پر اور جو بھی عمل شروع کرے اس پر ثابت قدم رہے، ہمیشگی اور پابندی کرے. اس کو کہتے ہیں استقامت. عربی میں اس کو کہتے ہیں استقامت. ہم اسی کو کہتے ہیں مستقل مزاجی. تو دوستو، ایمان پر ثابت قدم رہے، مستقل مزاج رہے، اعمال پر ثابت قدم رہے، مستقل مزاج رہے. جن گناہوں سے ہمیں بچنا ہے ان سے ہمیشہ بچتا رہے. جو اعمال نفل مستحب، سنت نفل مستحب جو ہم نے شروع کیے ہیں ان کو مستقل مزاجی سے اور پابندی سے ادا کریں. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ ہاں. اسی طریقے سے اپنے دنیاوی کام بھی مستقل مزاجی سے کریں. ان سب کو کہتے ہیں استقامت اور ان سب کو کہتے ہیں مستقل مزاجی. بات ہوگی. اس میں سے ایک چھوٹی سی بات اس وقت کہہ کے میں فارغ ہو جاؤں. ہاں، بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ اس بزرگ کے پاس چلو، پھر اس کے پاس چلو، پھر اس کے پاس چلو، پھر اس کے پاس چلو، سب کو چکھتے پھرو جہاں. ایسے لوگوں کے اندر کبھی مستقل مزاجی نہیں آتی. یہ یاد رکھیے گا. بلکہ یک در گیر مستحکم گیر.
ایک دروازہ پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ہم ایک آدمی سے مستقل اپنا تعلق رکھتے ہیں تو وہ ہمارے مزاج سے واقف ہوتا ہے، پھر اس کی رائے اور مشورہ بالکل ٹھیک اور درست ہوتا ہے. وہ ہمیں جو کچھ بتاتا ہے، مثلا تم یہ پڑھا کرو، یہ پڑھا کرو، یہ پڑھا کرو، وہ ہمارے حالات سے واقف ہو کر بتاتا ہے. بس اس کو تو میں اتنا ہی کہتا ہوں. اگلی بات جو ہے، بس یوں کہو دین پر ثابت قدم رہو، نہ کسی کا خوف اور ڈر ہمیں ایمان اور دین سے ڈگمگاوے، نہ کوئی لالچ ہم کو دین سے ڈگمگاوے. کسی لالچ کی بنا پر ہم کوئی گناہ نہ کریں، کسی ڈر کی بنا پر ہم کوئی گناہ نہ کریں. اس کا نام ہے مستقل مزاج. یہ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. مستقل مزاج، پہلی بات تو یہ سمجھ لو آپ کہ یہ مستقل مزاجی کتنی اہم ہے اور اس کا ہمیں کتنا دھیان رکھنا چاہیے. اگرچہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن مراد پوری امت ہے. اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ایک دوسری جگہ، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، آپ اس پر ثابت قدم رہیں جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. آپ اس پر مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کریں جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. اس پر آپ پابندی کے ساتھ عمل کریں جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. مستقل مزاجی، پابندی، ڈگمگا نہ جائے. اس کی الگ الگ بحث بات کی ضرورت ہے. پیارے بھائیو، اس وقت میرے مد نظر دو باتیں ہیں، اور وہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر اور کمپنیوں کے، تجارتی لوگوں کے، تاجروں کے ایڈورٹائز اعلانات سے، ان کے فائدوں سے جو وہ بتاتے ہیں، ہم متاثر ہو کر وہ کام شروع کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. اور عام طور سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ شریعت بھی ہمیں اس کی اجازت دے دے، مولانا صاحب، مفتی صاحب بھی ہمیں اس کی اجازت دے دیں. اور ہم مسئلہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ مفتی صاحب بس اجازت دے ہی دیں، اور اگر اس کے باوجود مفتی صاحب اجازت نہ دیں اور یوں کہہ دیں کہ یہ ناجائز ہے، تو ہماری زبان کہے یا نہ کہے، ہمارا چہرہ بتاتا ہے، ہمارے الفاظ اور ہمارے تاثرات بتاتے ہیں کہ جی اس میں تو کوئی نقصان نہیں ہے، اس میں تو فائدہ ہی ہے، پھر دین و شریعت اس کو کیوں منع کرتے ہیں؟ یعنی ہم اپنے عقل کے فیصلے کو مانتے ہیں اور گویا کہ شریعت پر اور دین پر اعتراض کر بیٹھتے ہیں. ہمارا جی تو چاہتا ہے وہ کام کرنے کو، لیکن بہرحال کچھ
جھجک ہے، کچھ رکاوٹ ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اپنی عقل کو دخل نہ دو، شریعت کا حکم مانو اور ثابت قدم رہو، مستقل مزاج رہو۔ حالات عدل بدل ہوتے رہتے ہیں، ان حالات سے ہمیں کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی بددل ہونا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ انبیاء پر بھی اس طرح کے حالات آئے ہیں اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے ہیں، صحابہ پر آئے ہیں، اور یہ اللہ کا دستور ہے، آتے رہتے ہیں۔ لیکن ثابت قدم رہنا چاہیے، نہ ڈرنا چاہیے، نہ لالچ میں آنا چاہیے، اور ثابت قدم رہنا چاہیے۔ کتنے لوگ محض حالات کو دیکھ کر پردہ چھوڑ رہے ہیں، کتنے لوگ محض حالات کو دیکھ کر داڑھی کٹا رہے ہیں، کتنے لوگ محض حالات کو دیکھ کر علم دین حاصل کرنے سے اپنے بچوں کو محروم کر رہے ہیں، قرآن پاک حفظ یا ناظرہ پڑھانے میں ہی کوئی دلچسپی نہیں لے رہے ہیں، اور انگریزی میں، ہندی میں اور دوسری چیزوں میں بڑی دلچسپی لے رہے ہیں۔ بار بار عرض کیا جاتا ہے کہ انگریزی پڑھنے، ہندی پڑھنے، حساب پڑھنے سے منع نہیں کیا جاتا۔ ہم اس میں لگ کر جو علم دین کو چھوڑتے ہیں، اپنی زبان اردو کو چھوڑتے ہیں، ہم وہاں اس کو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کو نہ چھوڑیں۔ بہرحال میرے پیارے بھائیوں، عرض یہ کر رہا ہوں کہ حالات سے ڈر کر اور حالات سے گھبرا کر ہمیں دین نہیں چھوڑنا ہے، دین کا ایک حصہ، ایک جز بھی نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ پورے دین پر ہمیں ثابت قدم رہنا ہے۔ یہ اور اصل بات میری یہی ہے، نہ دوسروں کو دیکھ کر متاثر ہوں، نہ ڈراؤنی باتیں سن کر متاثر ہوں، نہ حالات دیکھ کر متاثر ہوں، بالکل نہ متاثر ہوں، بلکہ اللہ پر بھروسہ کر کے اور ثابت قدم رہیں۔ دیکھو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی حلاوت، ایمان کا ذائقہ، ایمان کی لذت وہ حاصل کرے گا جو کفر کی طرف لوٹنا اتنا ناپسند کرے جتنا آگ میں جلنا اس کو ناپسند ہے، اس سے زیادہ کفر کی طرف لوٹنا اس کو ناپسند ہو۔ تو یہ مستقل مزاج ہے۔ عام طور سے اللہ رب العزت کی یہ عادت شریفہ ہے کہ کبھی آسانیاں اور کبھی دشواریاں، کبھی امن، کبھی خوف، یہ اسی میں رہنا چاہیے۔ اس وقت چونکہ وقت کم ہے، میں اور زیادہ مثالیں نہیں دیتا، اور حالات جو ہیں ان کے سامنے رکھتے ہوئے جو آپ کو معلوم ہے، میری مراد آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ جی، اب آگے چلتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ ہم مثال کے طور پر نماز پڑھتے ہیں، تو نماز میں ہمیں استقامت ہونی چاہیے، پابندی ہونی چاہیے، ہمیشگی ہونی چاہیے۔ ہم نے جو نفل شروع کیے ہیں
ان میں پابندی ہونی چاہیے، مداومت ہونی چاہیے، ہمیشگی ہونی چاہیے۔ ہم نے جو وظیفہ شروع کیا ہے، جو ذکر شروع کیا ہے، اس میں ہمیشگی ہونی چاہیے، اس میں پابندی ہونی چاہیے۔ ہم نے جو نفل نمازیں شروع کی ہیں، اس میں ہمیشگی ہونی چاہیے، پابندی ہونی چاہیے۔ تلاوت جو شروع کی ہے، اس پر ہمیشگی ہونی چاہیے، اس پر پابندی ہونی چاہیے۔ یہ ایک حدیث پاک ہے، خیر الاعمال ادومها وان قل، کہ سب سے اچھا عمل وہ ہے جو پابندی کے ساتھ کیا جاوے، اگرچہ وہ کم ہو۔ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو، ایک پارہ ہی کیوں نہ ہو، آدھا ہی پارہ کیوں نہ ہو، ایک پاؤ پارہ ہی کیوں نہ ہو، ایک رکوع ہی کیوں نہ ہو، پابندی کرو۔ جو ذکر شروع کیا اس کی پابندی کرو۔ ابھی میں بتاؤں گا آپ کو جی، پابندی سے ذکر کے، تلاوت کے، دعاؤں کے پڑھنے کے، دعاؤں کے مانگنے کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اور کبھی پڑھے اور کبھی نہ پڑھے، جب جوش آیا تو خوب شروع کر دیا، اور جوش ٹھنڈا ہوا تو بالکل اٹھا کے رکھ دیا، تو اس سے اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے، اس سے اس کے فائدے ظاہر نہیں ہوتے۔ مستقل مزاجی سے، اسی واسطے تھوڑا ہی عمل شروع کرو، لیکن پابندی سے کرو۔ پیارے بھائیوں، آپ تجربہ اگر کرنا چاہیں تو کوئی بھی طاقت کی چیز تھوڑی سی روزانہ کھانی شروع کر دیں تو اس کا فائدہ دکھائی دے گا کچھ دنوں کے بعد۔ اور اگر آپ روز کبھی 1 کلو کھا لیں، کبھی آدھی کلو کھا لیں، کبھی پاؤ بھر کھا لیں، تو فائدہ تو اس کا ہوگا، لیکن دکھائی نہیں دے گا، محسوس نہیں ہوگا جسم۔ اب میں 2 باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بات، یہ مستقل مزاجی اللہ کی عنایت سے اور اللہ کے فرشتوں کی مدد سے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ ایک شخص شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آ کر رہنے لگا، کچھ دنوں تک رہتا رہا، پھر ایک دن کچھ کہے بغیر، اجازت لیے بغیر اپنا سامان اٹھا کر چل دیا۔ حضرت نے اس کو بلوایا اور فرمایا، بھائی کیوں آئے تھے، کیوں جا رہے ہو؟ اگلی بزرگ سمجھ کے آیا تھا، میں نے آپ کو بزرگ پایا نہیں، اس لیے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی بزرگ نہیں پایا؟ کہاں کوئی کرامت دیکھی ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر کہ آپ نے اس دوران میرا کوئی کام سنت کے خلاف دیکھا؟ اس نے کہا کہ نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ آدمی مستقل مزاج ہو، انسان کے اندر استقامت ہو۔ یہ بتانا چاہ رہا تھا۔ ایک شخص حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہاں آیا اور اس نے اپنے کسی کام کے واسطے کچھ وظیفہ پوچھا۔ حضرت تعویذ وغیرہ بھی نہیں دیا کرتے تھے،
البتہ اللہ کے نام پڑھنے کے لیے بتا دیتے تھے، بتا دیا جو کچھ اس کے حسب حال تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ آیا اور کہا جی پڑھ رہا ہوں، اتنے دنوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ چیزیں اپنے فائدے میں بالکل گارنٹی شدہ ہیں، اور آپ ان کو برابر پڑھتے رہو، انشاءاللہ ان کا فائدہ ضرور ظاہر ہوگا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، پابندی کے ساتھ عمل کرو، پابند رہو، جو بھی شروع کرو۔ بس آخری ایک بات بتاتا ہوں میں آپ کو اور پھر بات ختم کرتا ہوں۔ جب آدمی اپنی طاقت کے زمانے میں، صحت کے زمانے میں، جوانی کے زمانے میں نیک اعمال پر وہ کچھ بھی ہے پابندی کرتا ہے، تو مثلاً اگر وہ بیمار ہو جاوے اور بیماری کی وجہ سے وہ چھوٹ جاوے، تو اللہ کا دستور یہ ہے کہ اعمال کی پابندی کرنے والوں کو بیماری کے زمانے میں جب وہ اعمال نہیں کرتے، ان کے نامہ اعمال میں ان کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب آدمی اپنی جوانی میں، اپنی زندگی بھر جن اعمال کا پابند رہا اور بڑھاپے میں وہ عمل اس سے نہیں ہو پا رہا ہے، کمزوری میں کم ہو گیا یا بالکل نہیں رہا، تو اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ جن اعمال کی پابندی کرتا تھا ان اعمال کا ثواب برابر اس کے نامہ اعمال میں لکھتے رہو۔ بس میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں، اور پیارے بھائیوں، میری بات آپ اجمالی طور پر اور اصولی طور پر سمجھ گئے ہوں گے۔ دنیا میں حالات کچھ بھی ہو، اور لو صاف کہوں کاٹ مار ہی کیوں نہ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ہمیں دین اور ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے۔ حالات کچھ بھی ہوں، لیکن ہمیں دینی اعمال پر ثابت قدم رہنا ہے، اور ہم جو عمل شروع کرتے ہیں اور اس کی ہمیں پابندی کرنی ہے، چاہے وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔